बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना पीडीएम के लिए वबाले जान बन गया, गले की हड्डी बन गया, न उगली जा रही न निकली जा रही। और इस ऐलान के ऊपर पीडीएम जमातों में बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई, शदीद किस्म की फूट, और बड़ी सियासी जमात ने बगावत कर दी है पीडीएम के इस फैसले के खिलाफ। और इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया में शदीद किस्म की बेचैनी है, शदीद किस्म की भगदड़ है, खौफ तारी है, माथे पर पसीना है, पाँव कांप रहे हैं, कांपे टांग रही हैं। और यही हाल पीडीएम जमातों का है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देने जा रहे हैं और क्या मुतवक्का फैसला हो सकता है। पीडीएम जमातों का जो एहतजाज है, पीडीएम का जो कल का पावर शो है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा या डी चौक तक महदूद रहेगा। इससे पहले एक छोटी सी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने पूरे इस्लामाबाद को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के रेड जोन को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल पार्क आपको पता होगा सफारी ज़ू डिक्लेयर कर दिया है। और इस वक्त इस सफारी ज़ू के अंदर बड़ी तादाद में ज़ेबरे आ चुके हैं। और ज़ेबरों के साथ साथ कुछ ऐसी प्रजातियां आपको कल नजर आएंगी जिसमें पटवारी भी हैं, जिसमें बटवारी भी हैं, जिनकी शायद ये आखिरी नस्ल है। शायद वो इसके बाद नापेद हो जाएंगे, इसके बाद शायद वो डायनासोर की तरह दुनिया से उनका वजूद खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कल के दिन चूंकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने और ख़ास तौर पर पीडीएम हुकूमत ने, पीडीएम के हैंडलर्स ने बड़ी मेहनत से ये सफारी ज़ू एस्टेब्लिश किया है इस्लामाबाद में, तो इन प्रजातियों को देखने के लिए इस्लामाबाद के शहरी कम अज़ कम ज़रूर हैं। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि रात गए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए राना सनाउल्लाह और इसहाक डार उनकी रहायशगाह पर मौजूद थे। और उनको बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह आप अपना जो धरने का ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप डी चौक में मुंतकिल कर दें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इसके ऊपर रजामंद नहीं हुए। और शदीद किस्म की इस वक्त तकसीम है पीडीएम में, शदीद किस्म की इस वक्त फूट है। और मौलाना फजलुर रहमान बजीद हैं कि मैं हर हाल में, हर सूरत में रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जजिस गेट के ऊपर धरना देंगे। और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा नहीं दे देते। और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी जो चीफ जस्टिस के इस्तीफे के पॉइंट के ऊपर, इस्तीफे के मुतालबे के ऊपर किसी सूरत भी हमायत नहीं कर रही, हमायत नहीं करना चाहती। और इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने फैसला नहीं किया कि क्या बिलावल भुट्टो कल के धरने में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो की बजाय पीपल्स पार्टी अपनी सेकंड टीयर की क़यादत को भेज दे। और यही हाल इस वक्त दीगर जमातों का है। और पीडीएम की जो ख़ास तौर पर एमक्यूएम है, ख़ास तौर पर जो बीएनपी है और दीगर जो छोटी जमातें हैं, वो तो इस फैसले में, इस पॉलिटिकल पावर शो के अंदर कहीं भी खड़ी नज़र नहीं आती। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला, इस वक्त शदीद किस्म का दबाव है राना सनाउल्लाह पर, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट के हक में एक छोटे से मुजाहरे का भी, पुरअमन मुजाहरे का भी ऐलान कर देते हैं तो पुलिस फौरन उल्टा लिटा लेती है, छितरोल करती है, चमड़ी उधेड़ देती है, लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करती है, औरतों की इज्जतों के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ दफ़ा 144 के बावजूद और आर्टिकल 245 के नफाज के बावजूद इस वक्त चूंकि ज़िले इंतज़ामिया ने अमन व अमान के लिए फ़ौज तलब कर रखी है इस्लामाबाद ने, और ख़ास तौर पर जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले है। अब जो आखिरी वक्त तक ज़िले इंतज़ामिया को दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई हैं। एक दरख्वास्त जो मौलाना फजलुर रहमान के JUI के इस्लामाबाद के अमीर हैं उनके नाम से और तारिक फजल चौधरी के नाम से दी गई है। उस दरख्वास्त में ये बताया गया, ये कहा गया है कि हम एक मुजाहरा करना चाहते हैं, हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये पुरअमन होगा और हमें डी चौक के अंदर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए और डी चौक के अंदर सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाए जाए। दूसरी दरख्वास्त जो JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दी है, और उस दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि हमें इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन में धरने की और सियासी एहतजाज की, जलसे की इजाज़त दी जाए। और ताहाल ज़िले इंतज़ामिया ने इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी या इनकी दरख्वास्तों को मंजूर नहीं किया।
اب جب ان کا چونکہ ارادہ یہ ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے دو بڑے اہم ترین کیسز ٹیک اپ کر رکھے ہیں، ایک تو جو انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کا اجرا تھا اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل مانگی ہے، دوسرا بلکہ تین کیسز ہیں، دوسرا کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو فنڈز کا اجرا تھا اس کو مسترد کیا، اس کو روکا، اس پوری کارروائی کی تفصیل، اس کی پوری ڈیٹیل سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے۔ اور تیسرا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کے 14 مئی کو انتخابات نہیں کروا سکتے، اور جو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو انتخابات کروانے کی تاریخ دی تھی اسی تاریخ پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اب یہ تین درخواستیں، تین کیسز، تین معاملات سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ہوں گے۔ جو بینرز تیار کیے گئے ہیں، جو پوسٹرز تیار کیے گئے ہیں، ان کی زبان اتنی ہتک امیز ہے۔ اب براہ راست حملہ ہے چیف جسٹس کے گھر پر، چیف جسٹس کی فیملی پر، ان کی خواتین کے اوپر۔ ساس گردی نامنظور، اور آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، ساس سپریم نہیں، اور ہتھوڑا گردی نامنظور، اس طرح کے نعرے، اس طرح کے بینرز بھی سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کل کے دن کیا بڑا فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اطلاعات ہیں اور جو موڈ ہے عدالت کا، اور جو یہ پورا معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس معاملے میں چونکہ رینجرز کی سیکیورٹی رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ کے ماتحت تھی، اس میں رانا ثناءاللہ یعنی کہ وزیر داخلہ، سیکٹری داخلہ فارغ ہو سکتے ہیں، فنڈز دینا وزیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ کا ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا۔ وزیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں توہین عدالت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج مہیا کرنا وزیر دفاع کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ سیکٹری دفاع اور وزیر دفاع بھی اس میں توہین عدالت میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون بھی اس میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے لیے بڑا ایٹم بم تیار کر رکھا ہے، لیکن جو بھی وہ کریں گے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب ان کو بڑا خوف ہے، ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں، ان کے ماتھے پر پسینہ ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے جلسے جلوس اور ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم جماعتوں کو ریڈ زون کے اندر دھرنا کرنے کی، ریڈ زون کے اندر جلسہ کرنے کی، ریڈ زون کے اندر احتجاج کرنے کی، سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ ہے اور ضلع انتظامیہ نے فوج مانگ رکھی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے منصوبے ہیں، پی ڈی ایم کے جو آپ کہہ لیں کہ کل کے لیے جو ان کی سازش ہے، وہ سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، سپریم کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کریں گے، اس سماعت کو ہر ممکن طریقے سے جتھوں کے ذریعے پاکستان کی عدالت عظمیٰ پر، پاکستان کے نظام عدل کے اوپر حملہ کر کے اس کو بزور طاقت روکیں گے۔ اور جب یہ سارا معاملہ ٹیک اپ ہوگا اور اس کے بعد جو اس وقت بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کے اندر شدید قسم کی بے چینی ہے، شدید قسم کا خوف ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔ اگر وہ اس دھرنے کی اجازت دیتے ہیں پھر بھی پھنستے ہیں۔ کورٹ کل کو جب یہ سارا دنگا ہوگا، سارا بلوا ہوگا، کورٹ ان کو بلا کر پوچھے گی، آئی جی کو لٹکائے گی، سیکٹری داخلہ کو لٹکائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو دیگر افسران ہیں ان کو لٹکائے گی کہ بھائی پی ٹی آئی کے جلسوں کے اوپر اتنا سخت ترین کریک ڈاؤن، آپ نے ان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی، آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آپ نے طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش کی، جبکہ اگلے ہی روز یا چند گھنٹوں کے بعد آپ نے دفعہ 144 کے باوجود دھرنے کی بھی اجازت دی، آپ نے پوری طرح سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے فیسلیٹیٹ کیا، آپ نے ان کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، آپ نے ان کو جگہ فراہم کی، آپ نے ان کو لاجسٹکس فراہم کی۔ تو اس پورے معاملے میں بیوروکریسی سے لے کر بڑے بڑے مجھے افسر شاہی کے سر نظر آ رہے ہیں، جو کہ عدالت عظمیٰ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے ہتھوڑے کے ذریعے کچلے گی۔ لیکن جو پی ڈی ایم کے منصوبے ہیں، پی ڈی ایم کے منصوبے بے حد خطرناک ہیں، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو انتظامی امور ہیں، انتظامی امور اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن کے پاس ہیں، سیکیورٹی اور تمام تر انتظامی امور وہ دیکھ رہے ہیں۔
اگر چیف جسٹس کی عدالت کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی عدالت کو چلنے سے روکا گیا، عدالتی کارروائی میں خلل ڈالا گیا، ججز کو سپریم کورٹ جانے سے روکا گیا، تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال شاید نرمی دکھا جائیں، شاید وہ سپیر کر جائیں، شاید وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کسی صورت بھی ان کو سپیر نہیں کریں گے۔ پیغام دیا جا چکا ہے، سیکیورٹی پلان طلب کیا جا چکا ہے، لیکن تاحال سیکیورٹی پلان لے کر پولیس افسران اور بیوروکریسی سپریم کورٹ کے پاس نہیں گئی، اور اب تک جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے پی ڈی ایم کے اندر، وہ تاحال برقرار ہے۔ ہر ممکن طریقے سے رانا ثناءاللہ اور اسحاق ڈار منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ فنیشنگ لائن ہے، یہ کراس کرنے کی کوشش کی تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مزید چند ہفتے ہم نکال جائیں، ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی ہمیں سیاسی سپیس مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی فلیکسیبلٹی آ جائے، لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، اگر یہ مولانا کر گزرے، تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ اس پورے معاملے میں جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست گزار بھی نہیں ہے، اور کہیں پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چیف جسٹس کے مطالبے پر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے کارکن بھی نہیں لے کر آ رہی، پیپلز پارٹی نے کارکنوں کو کال بھی نہیں دی، پیپلز پارٹی نے تاحال بلاول بھٹو کی شرکت کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے سیکنڈ یا تھرڈ ایئر کے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے کل جائیں، وہاں پر سپیچز کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ سارا جو منصوبہ تھا، میں مختصر ترین الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ مریم نواز نے ڈیزائن کیا۔ مریم نواز نے یہ کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کریں گے، مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے زیوریں لے کر آئیں گے، اور اسلام آباد کو سفاری زو میں تبدیل کیا جائے گا، اور جو پاکستان سے ختم ہونے والی پرجاتیاں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر اکٹھی ہوں گی، ساری جو ورک فورس ہوگی مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، سارا جو پیسہ لگایا جائے گا، جو لاجسٹکس دی جائیں گی، وہ پی ڈی ایم حکومت سرکاری خزانے سے دے گی۔ لیکن فضل الرحمان نے الٹی چال چل دی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ دھرنا اگر ہوگا تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا، ورنہ دھرنا نہیں ہوگا، اور صبح 10 بجے فضل الرحمان اعلان کریں گے، ویڈیو پیغام جاری کریں گے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ فضل الرحمان نے الٹی چال چلی کہ میں ہر صورت میں چھری پھیر دی نون لیگ کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم کس کا؟ نون لیگ کا ہے، وزیر داخلہ کس کا؟ نون لیگ کا ہے، ساری سرکاری مشینری کس کے کنٹرول میں؟ نون لیگ کے ہے، فرنٹ فٹ پر کون ہے؟ نون لیگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے زیورے لے کر واپس چلے جائیں گے، اگر کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، اگر کوئی سپریم کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے تو مولانا کا کیا بگڑے گا؟ بہرحال شدید اس وقت تقسیم ہے اور شدید لڑائی ہے، اور جو کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹنا، جوتیوں میں دال بٹتی انشاءاللہ آپ کو کل نظر آئے گی۔ بندیال صاحب کا ہتھوڑا تیار ہے، اور بہت سارے معاملات کٹھے ہو چکے ہیں، بہت سارا مواد کٹھا ہو چکا ہے، اور کل دیکھتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد سپریم کورٹ سے کیا سامنے آتا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔